نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ الباب الثامن، آٹھواں باب، فی الآیات والسور المستحبہ فی اوقات مخصوصۃ و احوال مخصوصہ۔ آٹھواں باب ان آیات اور صورتوں کے بارے میں ہے جو مستحب ہیں مخصوص اوقات اور مخصوص احوال میں، یعنی وہ آیات اور وہ صورتیں جو پڑھنا مستحب ہے خاص اوقات میں یا خاص حالات میں۔ اعلم ان ھذا الباب واسع جدا، کہیں جان لو کہ یہ باب بہت وسیع ہے، یہ بہت سی صورتیں اور بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے فضائل بیان کیے گئے ہیں یا بتایا گیا کہ اس وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے، تو کہہ رہے ہیں یہ باب بہت وسیع ہے۔ لا یمکن حصرہ لکثرت ما جاء فیہ، اس کا احصاء کرنا، اس کو جو ہے وہ اس کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ولکن نشیر الی اکثرہ، لیکن ہم اس کے اکثر حصے کی طرف اشارہ کریں گے، او کثیر منہ، یا اس کے زیادہ حصے کی طرف، بعبارات وجیزہ، مختصر عبارتوں کے ذریعے۔ پوری وہ کہہ رہے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بھئی آپ بالکل ہر چیز بیان کر دیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ پھر بہت زیادہ ہو جائے گا، ہم کیا کریں گے مختصر عبارتوں کے ذریعے بہت سا اس کا جو حصہ ہے اس کی طرف اشارہ کریں گے۔ فَإِنَّ أَكْثَرَ مَا نَذْكُرُهُ معروف، کیونکہ زیادہ تر جو ہم بیان کریں گے وہ معروف ہے، ان کے حساب سے معروف ہے، یعنی جس زمانے میں وہ تھے اور جو اس طرح کے حالات تھے اب شاید وہ معروف نہیں ہیں۔ للخاصۃ والعامہ، خواص کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی۔ وَلِهَذَا لَا أَذْكُرُ الْأَدِلَّةَ فِي أَكْثَرِهِ، اس لیے میں اکثر حصے میں جو ہے وہ دلائل ذکر نہیں کروں گا، وہ کہہ رہے ہیں اب ان کے دلائل ذکر کرنے کی ضرورت اتنا نہیں ہے۔ فَمِن ذَلِكَ، بس اس میں سے ہے، کثرۃ الاعتناء بتلاوۃ القرآن فی شہر رمضان۔ سب سے پہلی بات کیا ہے کہ قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کرنا، اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ تو یہاں پورے کا پورا قرآن اور پورا کا پورا مہینہ، ٹھیک ہے نا، تو پہلی بات انہوں نے کیا بیان کی کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنا، تو گویا ایک موقع یہ ہے تلاوت کا، البتہ اس میں پورا مہینہ ہے اور پورا قرآن۔ وفی العشر الاخیر اکثر، اور رمضان میں بھی آخری عشرے میں زیادہ کی جائے۔ مثال عرض کر رہا ہوں، اگر کوئی شخص روزانہ ایک پارہ تلاوت کرتا ہے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں بھی ایک پارہ تلاوت کرتا ہے، تو تیسرے میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک سے زیادہ، ٹھیک ہے، دو کہہ دیے تو پھر کرنے بھی ہیں، ٹھیک ہے تو وہ سوا پڑھے، ڈیڑھ پڑھے، دو پڑھے، لیکن اس سے زیادہ ہو۔ تو یہ اچھا، یہ بڑی اہم بات ہے، ہمارے یہاں تھوڑا سا الٹا معاملہ ہے۔ الٹا معاملہ یہ ہے کہ پہلے عشرے میں بڑا زور لگ جاتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، دوسرے عشرے میں بندہ بالکل ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے، اور وہ جو پھر ایک سستی آئی ہوئی ہے وہ تیسرے عشرے میں بھی جاری رہتی ہے، اور آخری 5-6 دن ویسے ہی پھر عید کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ جبکہ آخری 10 دن جو ہیں رمضان کے، وہ تو اسپیسیفکلی آپ کہیں کہ آخری آپشن ہے کہ آپ نے جتنا اکٹھا کرنا ہے حجر کر لیں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری عشرے میں تو بالکل بھی کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو کہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، جو پہلے کیا جا سکتا تھا یا بعد میں کیا جا سکتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں تلاوت کی زیادہ اہمیت ہے، پھر آخری عشرے میں اور زیادہ تاکید ہے۔ وَلَيَالِ الْوِتْرِ مِنْهُ آکد، اور جو طاق راتیں ہیں آخری عشرے کی، اس میں تاکید اور زیادہ ہے۔ تو جیسے طاق راتیں ہوتی ہیں اس میں تلاوت کرنا، اس کی تاکید ہے۔ تو کچھ موقعوں پر دعا ترجمہ قرآن کراتے ہوئے عام طور پہ یہ معمول ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں ایکسٹرا ٹائم لگایا جاتا ہے، یعنی ویسے اگر 1 بجے ختم ہو رہا ہے تو طاق راتوں میں 2 بجے کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو میں جب بھی کراتا تھا تو الٹا معاملہ ہوتا تھا کہ اگر 1 بجے ہو رہا ہے تو طاق راتوں میں کوشش ہوتی تھی 12:15 یا 12:30 ختم کر دیں۔ کیوں؟ وہ طاق راتیں ہیں، گھر جا کے خود بھی تو عبادت کریں نا، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے برل کہ طاق راتوں کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو 230 میں گزار دیا جائے، وہ ٹھیک ہے ایک نظام چل رہا ہے، وہ بھی اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اپنی عبادت جو ہے تو اس میں نوافل بھی ہیں اور ساتھ میں تلاوت بھی ہے، اور اگر اکٹھا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے، یعنی نفلوں کے اندر ہی تلاوت ہو جائے تو سب سے بہتر ہے، ورنہ کچھ نوافل پڑھ جائیں اور کچھ تلاوت کی جائے۔ وَمِن ذَلِكَ الْعَشْرُ الْأَوَّلُ مِن ذِي الْحِجَّۃ، اسی طرح قرآن کی تلاوت زیادہ کرنی چاہیے ذو الحجہ کے پہلے عشرے میں۔ وَيَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ الْجُمُعَةِ، عرفہ کے دن اور جمعہ کے دن۔ وَبَعْدَ الصُّبْحِ، اور فجر کے نماز کے بعد۔
فی اللیل اور رات میں. تو یہ جنرل پورے قرآن کی بات ہو رہی ہے کہ وہ رمضان میں اس کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے، پھر آخری عشرے میں، پھر طاق راتوں میں، پھر ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں، یہاں تک مہینے کی بات ہوئی، پھر عشرے کی ہوئی بات ہوئی، اس کے بعد دن آ گیا. دن کون سا؟ یوم عرفہ اور یوم جمعہ. اس کے بعد پھر وقت آ گیا، صبح کی فجر کی نماز اور رات کا وقت. وَيَنبَغِي أَن يُحَافِظَ عَلَى قِرَاءَةِ یاسین وَالْوَاقِعَةِ وَتَبَارَكَ الْمُلْکُ. اور چاہیے کہ سورہ یاسین جو ہے اس کی تلاوت کی پابندی کی جائے، اور سورہ واقعہ کی اور سورہ ملک کی. فصل السنۃ ان یقرأ فی صلاۃ الصبح یوم الجمعہ. سنت یہ ہے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں پڑھی جائے بعد الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ کے بعد، پھر رکعت الاولی، پہلی رکعت میں، سورۃ الف لام تنزیل بکمالھا، سورہ الف لام تنزیل پوری پڑھی جائے. ٹھیک ہے. وفی ثانیہ، اور دوسری رکعت میں، حل اتی علی الانسان بکمالھا، سورہ دہر پوری پڑھی جائے. ولا یفعل ما یفعل کثیر من ائمۃ المساجد. 7ویں صدی ہجری کی بات کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کام نہ کیا جائے جو اکثر ائمہ مساجد کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ من الاقتصاری علی آیات، چند آیتوں پر اکتفا کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. من کل واحدۃ، ہر صورت میں سے، یعنی یہ جو صورتیں بتائی گئی ہیں یہ پوری نہیں پڑھتے، کیا کرتے ہیں؟ 5 7 8 آیتیں پڑھ لیتے ہیں. مع تمطیط القراء، اور قراءت بہت طویل کر لیتے ہیں. تمطیط القراء کا مطلب ہے کہ بہت ہی ٹھہر ٹھہر کے، ایک ترتیل ہے، یہ اس سے بھی آگے کی چیز ہے. یعنی جیسے بہت آرام سے ایک حصہ آیت کا پڑھا، پھر بیچ میں وقفہ آیا، پھر ایک حصہ پڑھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بجائے کیا کرنا چاہیے؟ بل ینبغی، بلکہ چاہیے کہ ان یقرأہما بکمالھا، کہ دونوں صورتیں پوری پڑھی جائیں. ویدرج قراءتہ مع ترتیل، اور ترتیل کے ساتھ مربوط قراءت کی جائے. یعنی اتنی تیز تو نہ ہو کہ الفاظ کی ادائیگی صحیح نہ ہو، سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن بہت رک رک کے کرنا بھی صحیح نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں وقت وہی لگ رہا ہے نا، تو آیتیں کم کرنے کے بجائے کیا کریں؟ سورت پوری پڑھیں، البتہ روانی میں پڑھ لیں. تو جیسے نارمل ہم تلاوت سنتے ہیں کوئی بھی، یعنی سعودی جو قراء ہیں ان کی، تو وہ جو طریقہ ہے وہ بیسیکلی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ وَيُدْرِجَ قِرَاءَتَهُ مَعَ تَرْتِيلٍ. ایک وہ انداز ہے نا مصریوں کا، بہت ہی ایک ایک حرف پہ بھی وہ لمبا کر رہے ہوں گے اور رک کے کر رہے ہوں گے، اور پتہ چلے گا کہ 10 منٹوں میں انہوں نے صرف 3 4 آیتیں پڑھی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اس کے بجائے نماز میں کیا کیا جائے؟ پوری صورت پڑھی جائے لیکن روانی سے پڑھ لی جائے، البتہ قواعد کا لحاظ رکھنا ہوگا. وَسُنَّةُ أَن يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. اور اچھا یہ ظاہر بات ہو رہی ہے فرض نماز کی، ٹھیک ہے نا، فرض نماز میں یہ کرنا ہے. وَسُنَّةُ أَن يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ الْجُمُعَةِ. اور جمعے کی نماز میں سنت یہ ہے، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، پہلی رکعت میں، سورۃ الجمعہ بکمالھا، سورہ جمعہ پوری. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں، سورۃ المنافقین، سورۃ المنافقون پڑھی جائے بکمالھا، پوری صورت. وَإِن شَاءَ فِي الْأُولَى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى. اور اگر چاہو تو پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ پڑھو. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں، هل أتاك حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ. یعنی دونوں آپشن ہیں. فَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ دونوں معاملات، یہ دونوں چیزیں صحیح طور پہ ثابت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. وَلْيَجْتَنِبْ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْبَعْضِ. اور کچھ حصے پر اکتفا کرنے سے بچنا چاہیے، پوری صورت پڑھنے کے بجائے کچھ حصہ نہ پڑھا جائے بلکہ پوری صورت پڑھی جائے. وَلْيَفْعَلْ مَا قَدَّمْنَاهُ. اور چاہیے کہ وہی کیا جائے جو ہم نے پیچھے بیان کیا. وَالسُنَّةُ فِي صَلَاةِ الْعِيدِ. اور عید کی نماز میں سنت یہ ہے، فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سورہ قاف، پہلی رکعت میں سورہ قاف پوری پڑھی جائے. وفی الثانیہ، اور دوسری صورت میں، اقتربت الساعۃ، سورہ قمر پڑھی جائے بکمالھا، پوری. وَإِن شَاءَ. اور اگر چاہو تو سبح وَهَلْ أَتَاكَ. تو یہ دو صورتیں پڑھی جا سکتی ہیں، سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ. فَكِلَاهُمَا صَحِيحٌ عَنْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ طبیان کی کلاس اٹینڈ کر کے جا کے امام مسجد صاحب سے پھٹا کر لیں، ٹھیک ہے نا، تو جذبات میں نہیں آنا. کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی بعد میں، ہاں ٹھیک ہے، کمپنی ذمہ دار نہیں ہوگی، پھر مجھے آگے نہیں کہنا کہ بھئی ہمیں یہ کیوں پڑھایا تھا. ہاں تو جسے کہتے ہیں نا کانٹیکسٹ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، اور اس زمانے میں بھی دیکھیں یہ زوال آ گیا تھا کہ ظاہر ہے امام مسجد جو ہیں وہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ ان کو لحاظ کرنا پڑتا ہے عوام الناس کا، ان کی خالی اپنی مرضی تو نہیں ہے نا. تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز جنازہ جو ہے وہاں پہ تھوڑا سا 2 یا 3 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ آگے میت پڑی ہے اور ہم جنازہ پڑھنے آئے ہیں اور کوئی عبرت کا مقام ہے.
اونچی اونچی آوازیں آنا شروع ہوتے ہیں، اور جی بس کریں جی، دھوپ ہے جی، گرمی ہے جی، یہ کریں جی، جلدی پڑھیں ویسے کھڑے رہیں گے، گپیں لگاتے رہیں گے سارا. اسی طرح مساجد میں بھی یہ تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے تو بعض لوگ جو ہے وہ تنگ کرتے ہوں گے امام صاحب کو. تو لہٰذا یہ مستحب ہے، فرض نہیں. یہ جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں یہ پسندیدہ ہے، یہ مستحب ہے. لہٰذا جہاں یہ ممکن ہو وہاں کیا جائے. البتہ عمومی تعلیم یہی ہے کہ امام مسجد کیا کرے، نمازیوں کی رعایت کرے. مثلاً اگر کسی، جیسے انہوں نے فجر کی نماز کا ذکر کیا ہے، تو اب بالفرض فجر کی نماز کسی ایسی جگہ پڑھی جا رہی ہے، سفر میں ہیں آپ اور بصیرہ کا ہی ٹور جا رہے ہیں، سارے اصحاب البصیرہ اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، اور کسی جگہ قیام ہوا اور وہاں فجر کی جماعت خود ہی کرائی ہے، اب آپ پڑھیں پھر اس کو، ٹھیک ہے نا. اب کم از کم یہ ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا. لیکن مساجد میں اگر ہم یہ چاہیں گے کہ یہ نافذ ہو جائے تو عوام الناس جو ہے وہ اگلے دن ہی وہ احتجاج کر رہی ہوگی کہ یہ کیا بھائی، یہ کون سی نماز ہے اتنی لمبی. تو لوگوں کی ہمتیں نہیں رہی، اور خاص طور پہ جب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے تو ان کو یہ سمجھ بھی نہیں آتا نا کہ کیوں کھڑے ہوں. اور واقعی ہمت ہے، اگر 2 رکوع امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور پچھلے کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا پڑھ رہے ہیں تو وہ کیسے کھڑا ہوگا. سمجھ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے پھر ایک پاؤ بھی سن لے وہ کھڑا ہو کے، پھر اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہ ہو. تو بہرحال حالات و واقعات کا بھی خیال رکھنا چاہیے. البتہ یہ ذہن میں رہے کہ یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے، یعنی جہاں ممکن ہو وہاں پہ اس طرح سے بھی لمبی قرات بھی کی جائے. وَلْيَجْتَنِبْ الْاِقْتِصَارَ عَلَى الْبَعْضِ، اور بعض حصے پر اکتفا کرنے سے بچا جائے. فصل وَيُقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ سُنَّةِ الْفَجْرِ، فجر کی سنتوں کی 2 رکعتوں میں پڑھی جائے بعد الفاتحہ، سورہ فاتحہ کے بعد. فی الاولیٰ، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، سورہ کافرون. وفی الثانیہ، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، سورہ اخلاص. تو فجر کی جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس میں جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بہت ہلکا پڑھا جائے، بہت مختصر پڑھا جائے. اتنا مختصر کہ جیسے بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی بھی ہے کہ نہیں، یعنی اتنا مختصر آپ سنتیں پڑھا کرتے تھے. اور اس کے کمپیریزن میں بھی جو فرائض ہیں فجر کے وہ طویل ہیں. وَإِن شَاءَ قَرَأَ فِي الْأُولَىٰ، اور اگر چاہو تو پہلی رکعت میں پڑھو قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، یہ آیت. وفی الثانیہ، اور دوسری میں قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، کہ یہ جو آیت ہے سورہ آل عمران کی دوسری رکعت میں یہ پڑھی جائے، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں فجر کی سنتوں میں. وَيُقْرَأُ فِي سُنَّةِ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کی سنتوں میں پڑھی جائے قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص. وَيُقْرَأُ بِهِمَا أَيْضًا فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، اور طواف کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی، 2 نفل پڑھے جاتے ہیں اس میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھی جائیں. وَرَكْعَتَيْ الْاِسْتِخَارَةِ، اور استخارہ کے جو 2 نفل ہیں ان میں بھی یہی دونوں صورتیں پڑھی جائیں. وَيُقْرَأُ مَنْ أَوْتَرَ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، اور جو 3 رکعت وتر پڑھے وہ کیا کرے، وہ پڑھے فی الاولیٰ، پہلی میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، سورہ اعلیٰ. وفی الثانیہ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ کافرون. وفی الثالثہ، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد والمعوذتین، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، آخری تینوں صورتیں اکٹھی پڑھے. فصل ویستحب ان یقرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا مستحب ہے. لحدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ وغیرہ فی، اس حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے اور بھی احادیث ہیں جو کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت کے حوالے سے ہیں. یہ ہے یوم الجمعہ، جمعے کے دن. قال الامام الشافعی فی الام، امام شافعی رحمہ اللہ نے کتاب الام، ان کی کتاب ہے، اس میں فرمایا ویستحب ان یقرأ لیلۃ الجمعہ، کہ مستحب ہے کہ جمعے کی رات پڑھا جائے. سورہ کہف کو جمعے کی رات پڑھنا یہ بھی مستحب ہے. ودلیل ذالک ما رواہ ابو محمد الدارمی باسنادہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو ابو محمد الدارمی جو ہے انہوں نے اپنی سند سے حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی ہے. قال، فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعۃ اضاء لہ النور، کہ جس نے جمعے کی رات سورہ کہف پڑھی اس کے لیے ایک نور روشن ہو جاتا ہے. فیما بینہ و بین البیت العتیق، اور جو اس کے اور بیت العتیق یعنی بیت اللہ کے درمیان ہوتا ہے. وذکر دارمی حدیثا، اور امام دارمی نے ایک اور حدیث ذکر کی فی استحباب قراءۃ سورۃ ہود یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن سورہ ہود کی قراءت جو ہے یہ بھی مستحب ہے. وعن مکحول التابعی الجلیل، اور جلیل القدر تابعی ہیں حضرت مکحول، ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں استحباب قراءۃ آل عمران یوم الجمعہ، کہ جمعے کے دن سورہ آل عمران پڑھنا یہ مستحب ہے. فصل ویستحب الاکثار من تلاوت آیت الکرسی،
آیت الکرسی کی کثرت سے تلاوت مستحب ہے فی جمیع المواطن، ہر موقع پہ۔ آیت الکرسی ایک ایسی یعنی ایسی آیت ہے، ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو ہر موقع پہ پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم کچھ مواقع یہاں وہ دے رہے ہیں، جیسے وَأَن يَقْرَأَهَا كُلَّ لَيْلَةٍ، اور یہ کہ اسے ہر رات پڑھا جائے، اِذَا آوَى إِلَىٰ فِرَاشِهِ، جب بندہ بستر پر سونے کے لیے جائے، وَأَن يَقْرَأَ الْمُعَوِّذَتَيْنِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ، اور یہ کہ معوذتین آخری دو صورتیں سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھی جائیں ہر نماز کے بعد۔ فَقَدْ صَحَّ عَنْ عُقبَةَ بْنِ عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، ان اقرأ المعوذتین دبر کل صلاۃ، کہ میں ہر نماز کے بعد معوذتین پڑھوں۔ رواہ ابو داؤد و ترمذی و النسائی، قال ترمذی حدیث حسن صحیح۔ یستحب ان یقرأ عند النوم، مستحب ہے کہ سوتے وقت پڑھی جائے آیت الکرسی و قل هو اللہ احد اور سورہ اخلاص۔ تو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھنا اور سورہ اخلاص پڑھنا، والمعوذتان، اور آخری دو صورتیں معوذتین وہ پڑھنا، وآخر سورۃ البقرہ، اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں یہ سوتے ہوئے پڑھنی مستحب ہیں۔ فہذا مما یہتم لہ، یہ وہ معاملات ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، ویتأکد الاعتناء بہ، اور ان کی خاص تاکید ہے۔ فقط ثبت فیہ احادیث صحیحہ، اس بارے میں بھی صحیح احادیث موجود ہیں۔ عن ابی مسعود البدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآیتان من آخر سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، من قرأ بہما فی لیلۃ کفاتہ، جو بھی ان کو رات میں پڑھے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ قال جماعۃ من اہل العلم، اہل علم کی ایک جماعت نے کہا، کفاتاہ عن قیام اللیل، کافی ہونے کا مطلب کیا ہے کہ قیام اللیل کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، یعنی قیام اللیل کا اجر اس کو مل جائے گا یہ دو آیتیں پڑھنے پر۔ وقال آخرون، اور دوسرے اہل علم نے کہا، کفاتاہ المکروہ فی لیلتہ، اس رات اس کو شر سے کفایت کریں گی، شر سے حفاظت کے لیے کفایت کریں گی۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا کل لیلۃ یقرأ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات پڑھتے تھے قل هو اللہ احد والمعوذتین، سورہ اخلاص اور معوذتین، وقد قدمناہ فی فصل النفس بالقرآن، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہم نے بیان کی ہے جو پیچھے فصل گزری تھی نا پچھلے باب کی آخر میں، دم کرنے کے والے سے، قرآن کے ساتھ دم کرنا، وہاں پہ۔ وَرَوَى عَنْ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قال، ابو داؤد نے اپنی سند سے روایت کیا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے رضی اللہ عنہ، ما كنت ارى احدا يعقل، بڑی اہم بات، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی عقل مند کو، کسی سمجھدار کو نہیں جانتا، دخل فی الاسلام، جو اسلام میں داخل ہوئے، نہیں مسلمان، کوئی ایسا سمجھدار آدمی جو مسلمان ہوا ہو، ینام حتی یقرأ آیت الکرسی، کہ وہ سو جائے یہاں تک کہ آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی پڑھے بغیر میں کوئی سمجھدار آدمی نہیں دیکھتا کہ وہ جو مسلمان ہے وہ سو جائے۔ تو گویا اتنی تاکید، آیت الکرسی پڑھے بغیر انسان نہ سوئے۔ وعن علی کرم اللہ وجہہ، ایضاً حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اسی طرح ایک اور روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، ما کنت ارى احدا یعقل، میں کسی عقل مند آدمی کو نہیں دیکھتا، ینام قبل ان یقرأ الآیات الثلاث الاواخر، مگر یہ کہ وہ سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی من سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں پڑھتا ہے۔ اسنادہ صحیح علی شرطہما، اس کی سند جو ہے وہ صحیح ہے امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر۔ وعن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ، اچھا یہ کیا معاملہ ہے، بیچ میں ذرا سا ایک حدیث کا معاملہ آ گیا، ایک ہے بخاری اور مسلم کی روایت، اور ایک ہے جو روایت تو بخاری اور مسلم کی نہ ہو، کسی اور حدیث کی کتاب میں ہو، لیکن کہا جائے کہ یہ صحیح ہے علی شرط البخاری، امام بخاری کی شرط پر، یا علی شرط مسلم، امام مسلم کی شرط پر، یا ان دونوں کی شرائط پر۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ کرائٹیریا طے کیا امام بخاری نے کہ اس کرائٹیریا پر جو حدیث آئے گی وہ میں اپنی کتاب میں لاؤں گا، اور کچھ کرائٹیریا طے کیا امام مسلم نے کہ جو اس کرائٹیریا پر حدیث آئے گی وہ میں اس کتاب میں لاؤں گا۔ بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ کچھ احادیث ایسی بھی ہیں جو ہیں تو ان کے کرائٹیریا کے اوپر پوری، لیکن ان سے مس ہو گئی۔ کیوں مس ہو گئی؟ وہ ہر بندے تک تو نہیں پہنچ سکے نا، اور ہر بندے ساری روایت تو نہیں لے سکے، تو اتھینٹسٹی کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اس کی اتھینٹسٹی وہی ہے جو کہ
بخاری اور مسلم کی روایت کی البتہ یہ کہ اس کتاب میں نہیں ہے یہ حدیث، ٹھیک ہے، بلکہ یہ کسی اور محدث نے لائی ہے، البتہ سٹینڈرڈ وہی ہے۔ تو یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسنادہ صحیح علی شرطہما، اس حدیث کی سند صحیح ہے ان دونوں کی شرائط پر، یعنی جو بھی ان کی کنڈیشنز تھی اس کو یہ میٹ کرتی ہے یہ حدیث۔ وعن عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا تمر بک لیلۃ، تم پر ایک رات بھی نہ گزرے، الا قرأت فیہا، مگر تم اس میں پڑھو قل هو اللہ احد والمعوذتین، سورہ اخلاص اور آخری دو صورتیں۔ قال فما اتت علی لیلۃ، تو کہتے ہیں مجھ پر پھر کوئی رات ایسی نہ آئی، الا وانا اقرأہن، مگر میں نے ان میں یہ پڑھا، یعنی ہر رات میں نے ان 3 صورتوں کو سونے سے پہلے پڑھا ہے۔ وعن ابراہیم النخعی، اور ابراہیم النخعی رحمہ اللہ سے روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، کانوا یستحبون ان یقرؤوا هذه السور، کہ وہ مستحب سمجھتے ہیں کہ ان صورتوں کو پڑھیں، کل لیلۃ، ہر رات، 3 مرات، 3 مرتبہ، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کرنا ہے، پہلے گزر چکے نا، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس ایک دفعہ پڑھنا ہے، ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پر ہاتھ پھیر دیں، پھر دوبارہ 3 صورتیں ایک ایک کر کے پڑھنی ہے، پھر یہ کرنا ہے، اور پھر تیسری دفعہ یہ عمل کرنا ہے، تو 3 صورتیں 3 دفعہ ہو جائیں گی، اور ساتھ میں ہاتھوں پر پھونک مار کے پورے جسم پہ پھیر لیا جائے۔ قل هو اللہ احد والمعوذتین، یعنی یہ سورہ اخلاص اور معوذتین، اسنادہ صحیح علی شرط مسلم، اس روایت کی جو اسناد ہیں وہ کیا ہیں، امام مسلم کی شرائط پر صحیح ہیں، دونوں کی نہیں بلکہ امام مسلم کی شرائط پر۔ وعن ابراہیم ایضا، اور ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے ایک اور روایت ہے، کانوا یعلمونہم اذا آؤوا الی فروشہم، کہ انہیں سکھاتے تھے جب وہ بستر پر جاتے، ان یقرؤوا المعوذتین، کہ وہ معوذتین پڑھیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام حتی یقرؤ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سویا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ پڑھتے الزمر و بنی اسرائیل، سورۃ زمر اور سورہ بنی اسرائیل۔ رواہ ترمذی وقال حسن، امام ترمذی نے اسے روایت کی اور اسے حسن کہا۔ ویستحب ان یقرأ اذا استیقظ من النوم کل لیلۃ، اور مستحب یہ ہے کہ جب نیند سے بیدار ہو تو ہر رات، یعنی ہر رات جب نیند سے بیدار ہو، یعنی صبح بیسیکلی انسان جب جاگے تو کیا پڑھے، آخر آل عمران، سورہ عمران کا آخری حصہ، من قولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان فی خلق السماوات والارض، یہ جو آیت ہے نا، یہاں سے لے کے الی آخرہا، سورت کے آخر تک، تو یہ غالباً 190 نمبر آیت ہے یہ شاید، ٹھیک ہے، تو آخری تقریباً 10 یا 11 آیتیں یہ بنتی ہیں۔ تو گویا آنکھ کھلے تو ایک تو جاگنے کی دعا ہے وہ پڑھی جائے، اور ساتھ میں یہ آیتیں پڑھی جائیں۔ اب یہ جو کچھ آیتیں ہیں جو مطلب مختصر ہیں نا، ایک تو چلیں پوری صورتیں ہیں، وہ تو زبانی یاد کرنا مشکل ہے، جیسے اب یہ آیت ہے، یہ 10 آیتیں ہیں، تو یہ انسان زبانی یاد کر لے تو تبھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ ظاہر صبح اٹھ کے پہلے وہ وضو کر کے مصحف اٹھائے گا تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو ان کو حفظ کیا ہوا ہو تو پھر آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ فقط ثبت فی صحیحین، صحیحین میں ثابت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرؤ خواتیم آل عمران، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کی آخری آیات پڑھا کرتے تھے، اذا استیقظ، جب آپ بیدار ہوتے۔ جی، آخری آیات۔ فصل فیما یقرأ عند المریض، مریض کے پاس جو پڑھنا ہے اس کا بیان۔ یستحب ان یقرأ عنده بالفاتحہ، مستحب یہ ہے کہ جو مریض ہے اس کے پاس سورہ فاتحہ پڑھی جائے، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق، فی الحدیث صحیح فیہا، صحیح حدیث میں جس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا وما ادراک انہا رقیہ، وہ طویل حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی کہ صحابہ ایک سفر پہ گئے اور ایک علاقے میں قیام کیا، اور وہاں لوگوں سے کھانا ان سے مانگا، یعنی کھانا مانگنے سے مراد یہ کہ ظاہر ہے ہوٹل تو ہوتے نہیں تھے، ریسٹورنٹس تو نہیں ہوتے تھے، تو مہمان نوازی ہی کا معاملہ ہوتا تھا کہ جو بھی لوکل لوگ ہیں وہ ان کی مہمان نوازی کریں گے، تو انہوں نے نہیں کی، تو یہ بہت بری بات سمجھی جاتی تھی زمانے میں، بہت بے مروت لوگ ہوتے تھے جو یہ کرتے تھے۔ تو اتنی دیر میں پتہ چلا کہ جو ان کا سردار ہے اس کو کسی سانپ نے ڈس لی ہے، اور انہوں نے جو بھی کوشش کر سکتے تھے وہ کی، لیکن علاج نہیں ہوا، تو پھر انہوں نے کہا کہ دوسرے علاقے سے آئے ہوئے لوگ ہیں تو ان کے پاس کوئی وہاں کا کوئی علاج معالجہ کا کوئی طریقہ ہوگا، تو ان سے آگے پوچھا، تو ایک صحابی نے کہا جی میں کر لوں گا، باقی سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کو کب سے
سانپ کے ڈسنے کا علاج کرنا آتا ہے. بہرحال وہ چلے گئے اور وہ جا کے انہوں نے علاج کیا اور واپس آئے اور وہ بندہ وہ ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی اب تو ہم آپ سے پیسے لیں گے, ٹھیک ہے نا, یعنی اب یہ تو ہم نے علاج کیا نا. تو خیر ان سے کچھ مال لیا. تو پھر اللہ کے نبی کے پاس آ کے بتایا کہ بھئی یہ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا, تو اب یہ مال جائز ہے کہ نہیں, ٹھیک ہے, ہم نے اس ٹائم لے تو لیا ان سے ذرا اس میں کہ بھئی انہوں نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی تھی, جائز بھی ہے کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا جائز ہے. اور پھر آپ نے پوچھا کہ تمہیں پتہ کیسے چلا کہ یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ دم ہے, ٹھیک ہے. تو وہ حدیث طویل جو ہے نا اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ دم ہے جو کہ مریض پر کیا جا سکتا ہے. لہٰذا کوئی شخص کسی مریض کے پاس ہو تو وہ اس کو دم کرے. البتہ یہ جو دم کرنا ہے یہ یعنی اگلے کو پتہ ہو, یہ نہ ہو کہ آپ کسی سے ملنے جائیں عیادت کرنے کے لیے, سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماریں, وہ آپ کے پیچھے پڑ جائیں اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا ہے, ٹھیک ہے نا, میں اسی لیے ٹھیک ہو پا رہا. یہ اصل میں تو یہی وہ تھا. تو یہ نہیں, ایسے نہیں کہ بس ہر کسی کو جا کے زبردستی جو ہے وہ آپ دم کرتے رہیں. ہاں مطلب اگلا بندہ جو ہے اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ خود بھی کر سکتے ہیں, مجھے آپ کہتے ہیں میں کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یعنی یہ دیکھ کے کہ وہ اس کو پتہ ہو اس دم کا مطلب کیا ہے. تو عام طور پہ جو دین کی زیادہ علم نہیں رکھتے لوگ, ان کو نہیں پتہ کہ یہ جو دم ہے یہ کیا چیز ہے, یعنی یا وہ ان کو کچھ اور چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اور اپنے اوپر کیا جا سکتا ہے, اپنے گھر والوں پر کیا جا سکتا ہے, اپنے عزیز و اقارب پر کیا جا سکتا ہے دم. وَيُسْتَحَبُّ أَن يُقْرَأَ عِندَهُ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ, اور مستحب ہے کہ مریض جو ہے اس کے پاس سورہ اخلاص پڑھی جائے, وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ, اور سورہ فلق پڑھی جائے, وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَعَ النَّفَسِ فِي الْيَدَيْنِ, اور سورہ ناس پڑھی جائے ہاتھوں میں پھونک مار کر. یعنی وہی جو سونے کا عمل ہے نا جیسے ویسا ہی کیا جا سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ فَقَدْ ثَبَتَ فِي صحیحین, صحیحین میں یہ حدیث ثابت ہے, من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وسلم کے فعل سے. یہ فعلہ نہیں ہے, من فعلی ہے, ٹھیک ہے, من فعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول وسلم کے عمل سے. وقد تقدم بیانہ فی فصل النفس, اور جو پچھلا باب تھا نا اس کے آخر میں کیا تھا کہ حضرت عائشہ حضرت عنہا فرماتی ہیں کہ جب آپ بیمار ہو گئے آخر میں تو پھر میں یہ کام کرتی تھی کہ میں پڑھ کے دم کر کے آپ کے جسم پر ہاتھ پھیرتی تھی. اس سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ کسی مریض خود بھی کر سکتا ہے اور اس کا کوئی قریبی عزیز جو ہے وہ بھی یہ کر سکتا ہے کہ وہ دم کرے, اپنے ہاتھوں پہ پھونک مارے اور اس کے جسم پہ ہاتھ پھیر دے. وقد تقدم بیانہ فی فصل النفس فی آخر الباب الذی قبل ھذا, پچھلے باب میں اس کا بیان گزر چکا ہے فصل النفس میں. وعن طلحہ بن مطرف قال, حضرت طلحہ بن مطرف نے فرمایا, کان المریض اذا قرئ علیہ القرآن, مریض پر جب قرآن پڑھا جاتا, وجد لذالک خفہ, تو اسے آسانی محسوس ہوتی, بہتری محسوس ہوتی. اب ظاہر ہے اس میں یعنی یہ جو معاملہ ہے اس میں ایمان کا بھی عمل دخل ہے. یہ میڈیسن کوئی ہے نہیں اس طرح کی, ٹھیک ہے نا, کہ بس کوئی بھی لے لو اثر ہوتا ہے, یہ فزیکل چیز تو ہے نہیں. لہٰذا قرآن کا اعتقاد اور یہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ کہ اللہ کے اذن سے اس میں تاثیر ہے, جب یہ ہوتی ہے تو پھر لوگوں کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. مطلب یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کسی بھی مریض کو ہم اس پہ پڑھیں گے تو لازمی اس کو کچھ بہتری محسوس ہوگی. ایمان کے ساتھ چیزیں لنکڈ ہیں. تو اسی طرح وہ کہتے ہیں فَدَخَلْتُ عَلَىٰ خَيْثَمَةَ وَهُوَ مریض, ان کے استاد سے خیثمہ, وہ کہتے ہیں میں ان کے پاس گیا جب کہ وہ بیمار تھے. فَقُلْتُ إِنِّي أَرَاكَ الْيَوْمَ صَالِحًا, کہتے ہیں آج تو میں آپ کو ذرا بہتر دیکھ رہا ہوں, آج آپ کی کنڈیشن تھوڑی بہتر ہے. فقال انی قریہ عند القرآن, انی قریہ عند القرآن, انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس قرآن پڑھا گیا. کیسے میں بہتر ہوا ہوں؟ کہ میرے پاس قرآن پڑھا گیا. وروى الخطیب ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ, خطیب بغدادی جو ہیں ابو بکر البغدادی رحمہ اللہ, انہوں نے روایت کی بِإِسْنَادِهِ أَنَّ الرَّمَادِي رضی اللہ عنہ, کہ اپنی سند کے ساتھ کہ حضرت رمادی رحمہ اللہ جو ہیں, کانا اذا اشتکا شیئا قال, کہ جب ان کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی, بیمار ہوتے, تو وہ کہتے ہاتو اصحاب الحدیث, بھئی محدثین کو بلاؤ. اور محدثین کا مطلب کیا ہے؟ مطلب جو حدیث کے ماہر تھے اس زمانے میں, ان کے علاقے میں جو بھی لوگ علم حدیث میں ذرا ایکسپرٹی رکھتے تھے ان کو بلاؤ. فَإِذَا حَضَرُوا, تو جب وہ آتے, قال, تو وہ کہتے اقرؤوا علی الحدیث, مجھ پر حدیث پڑھو, یعنی میرے سامنے احادیث پڑھو. فَهَذَا فِي الْحَدِيث, تو کہہ رہے ہیں یہ تو معاملہ ہو گیا حدیث کا. فَالْقُرْآنُ اولا, قرآن تو زیادہ افضل ہے اس معاملے میں کہ مریض کے پاس قرآن پڑھا جائے. اب دیکھیں نا, ایمان کا معاملہ ہے نا, یعنی حدیث ایسا تعلق ہے کہ بیمار ہوئے تو محدث کو بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرے سامنے حدیثیں پڑھو, یعنی اللہ کے قسم کے فرامین پڑھو, اور وہ سن کر بھی ان کو
بہتری محسوس ہو رہی ہے. تو یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ بھائی یہ مولوی اور یہ سارا کچھ چیزوں کا تعلق برال ایمان کے ساتھ بھی ہے اور اس فائدہ ہوتا ہے انسان کو. پھر قال العلماء من اصحابنا وغیرہم، ہمارے اصحاب میں سے. عجب، یہ بھی ایک ایسا معاملہ آ رہا ہے کہ سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ کسی کو پریشانی زیادہ نہ ہو. قال العلماء من اصحابنا وغیرہم، ہمارے اصحاب میں سے اور دیگر اہل علم جو ہیں انہوں نے کہا یستحب ان تقرأ عنده یاسین. اصل میں یہ فصل ہے کہ قرآن پڑھنا مردوں یعنی میت کے پاس، ٹھیک ہے. تو میں وضاحت کرتا ہوں اس سے کیا مراد ہے. تو کہہ رہے ہیں یستحب، مستحب ہے، ان تقرأ عنده یاسین، کہ مرنے والے کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے. لی حدیثی معقل بن یسار ہے، معقل نہیں ہے. لی حدیثی معقل ابن یسار رضی اللہ عنہ، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا یاسین، یہ بھی مسٹیک ہے اس میں متن میں، یاسین ہے یہ، اقرأوا یاسین علی موتاکم، اپنے مرنے والوں پر یاسین پڑھو. رواہ ابو داؤد والنسائی فی عمل الیوم واللیلہ، امام ابو داؤد اور امام نسائی نے اسے عمل الیوم واللیلہ میں ذکر کیا. وابن ماجہ، اور ابن ماجہ نے بھی اسناد ضعیف سند کے ساتھ. وروا مجالد عن الشعبی، اور مجالد جو ہیں انہوں نے امام شعبی سے روایت کی. قال، وہ کہتے ہیں، کانت الانصار اذا حضروا عند المیت، کہ انصار جب میت کے پاس حاضر ہوتے یا مرنے والے کے پاس حاضر ہوتے، قرأوا سورۃ البقرہ، تو وہاں سورۃ البقرہ پڑھتے. ومجالد ضعیف، اور مجالد جو ہیں یہ ضعیف راوی ہیں، واللہ عالم. اچھا، اب اس کے بارے میں نا اہل علم نے دو طرح سے اس کو لیا. بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا موتاکم یا میت، اس سے مراد جو ہے وہ قریب المرگ ہے، وہ شخص جو مرض الموت میں مبتلا ہے اور مرنے والا ہے، بالکل آخری اس کا وقت چل رہا ہے، تو مراد وہ ہے، نہ کہ مرنے کے بعد کی بات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ وہ رائے ہے جو تھوڑی آپ کہہ لیں سیٹ بیلٹ جنہوں نے باندھا تھا ان کے لیے، ٹھیک ہے، کہ بھائی کچھ لوگوں کے نزدیک مرنے کے بعد اس پہ قرآن نہیں پڑھا جائے گا، البتہ بالکل جب وہ مرنے والا ہو، کوئی بندہ بالکل آخری اپنے وقت میں ہو اور قرائن بتا رہے ہوں کہ اس کا یہ آخری وقت ہے، تو اس وقت اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی جائے اور سورہ بقرہ پڑھی جائے، یا قرآن کا کوئی حصہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. اچھا صاحب، جو میت ہے اس کے گرد بیٹھے ہیں بندے، جنازے میں ٹائم ہے، تو وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس میں کیا اس کے یہ دوسرے علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی میت جو ہے اس کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھا جا سکتا ہے. تو بعض لوگ ان روایات سے مراد لیتے ہیں قریب المرگ، اور بعض لوگ ایکچوئل میت یعنی جو بندہ مر چکا ہے وہ، اور دونوں ٹھیک ہیں، کوئی مذائقہ نہیں. اصل مسئلہ ہے اعتقاد کا، عقیدے کا، ٹھیک ہے نا. اور وہ عقیدہ کیا ہے جی؟ ایک عقیدہ تو یہ کہ بھئی یہ اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں، اور جو ہوگا وہ اللہ کی رضا اور اس کے اذن سے ہوگا، ٹھیک ہے نا. یہ اگر آپ ہے تو پھر اس کی ایک برکت ہے نا، اللہ کے کلام کی ایک برکت ہے، وہ ہر جگہ ہے، ہر معاملے میں. تو کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ کوئی شخص فوت ہو گیا تو اس کے پاس بیٹھ کے بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، اس ارادے سے، اس نیت سے کہ اس کی برکات اس تک بھی پہنچے. دیکھیں نا، جیسے کیا کہ آ گیا حدیث میں کہ جب کچھ لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے ہوتے ہیں اللہ کا، تو اگر کوئی شخص اس مجلس میں بیٹھا ہو جو کہ اس مجلس کا حصہ نہ ہو، کسی اور کام سے آیا تھا اور جس سے اس نے ملنا تھا اس نے دیکھا یہ تو مجلس میں بیٹھا ہوا ہے، تو اس نے کہا چلو ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں، اندر اے سی چل رہا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا. تو یہ جب اٹھے گا تو اس سے جو بھی لین دین کرنا ہے وہ بھی کر لیں گے، اس سے جو مطلب کوئی بندہ اس سے کچھ کہنے آیا تھا، جو بھی تھا وہ آیا نہیں تھا مجلس کے لیے، مجلس میں ویسے ہی آگے پیچھے بیٹھ گیا. تو حدیث میں کیا آتا ہے کہ اس کو بھی وہی سب اجر ملے گا جو کہ اس پوری مجلس کا ہے. اسی طرح اگر ایک شخص فوت ہو گیا، اس کے پاس کچھ لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر ہے وہاں ایک سکینت نازل ہو رہی ہے، وہاں جو ہے وہ ایک خاص اس کا روحانی اثر ہے اس قرآن کی تلاوت کا. تو وہ جو میت ہوگی اس کو بھی اس کا فائدہ یقیناً ہوگا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے. واللہ اس کے مسنون ہونے کا میرے علم میں نہیں ہے، لیکن ہم جواز کی بات اگر ہم کریں تو ہم کہیں گے کہ جواز میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. ویسے جو قبرستان میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہ بھی قبرستان میں دعا کے لیے جاتے ہیں بیٹھ کے. ہاں، اگر کوئی اس نیت سے پڑھ رہا ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے،
جو بھی فوت ہو چکے لوگ ہیں ان کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی تو پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہاں جی ہاں جی، لیکن اس کو کوئی رسم نہ بنایا جائے، رسم اس طرح سے نہ بنایا جائے کہ مطلب گھر بیٹھ کے تو پڑھ ہی نہیں رہے، اور بس یہ طے کیا ہوا ہے کہ جمعے کا دن ہے کچھ ہوگا وہیں جانا ہے، وہیں جا کے پڑھنا ہے، اور اگر کسی وجہ سے نہیں جا سکے تو پھر پڑھا ہی نہیں، تو اس سے بہتر ہے کہ پڑھیں تو صحیح کم از کم، وہ تو اللہ کے ہاں تو اس کا اجر مل جائے گا، چاہے ادھر جا کے پڑھیں یا گھر پہ پڑھیں۔